کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو مصائب آتے ہیں، تمہارے اوپر جو تکالیف آتی ہیں، تمہارے اوپر جو تنگیاں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے، کبھی ہم نے یہ نہ سمجھا محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے، کبھی ہم نے یہ نہ سمجھا محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، جو رسالت اللہ کی طرف سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ولا كفوا له لا معمل له ولا مكمل له ولا مزمل له لا حسد ولا حسب ولا نسب له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حميدا محمدا وسيما محمدا نسيما محمدا كريما محمدا يتيما محمدا رؤوفا محمدا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محبت اور عقیدت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کے لیے تمام تر حمد و ثنا، ان گنت درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار مدینہ، روح و قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر. تمام تر رحمتوں کا نزول ہو صحابہ کرام پر، ائمہ اعظام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، اولیاء پر، اتقیاء پر، اصفیاء پر، علماء پر، طلباء پر، حفظاء پر، قراء پر اور تبلیغی جماعت پر، اور ہر اس مسلمان پر جس کی محنت اور کاوش سے دین اسلام پوری دنیا میں پھیل پھول رہا ہے. گرامی قدر سامعین، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت کے پاک کلام کا یہ اعزاز ہے کہ اس قرآن کریم کی کوئی آیت چاہے مختصر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس دنیا میں بسنے والا انسان اس ایک آیت کو سمجھ کر اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے والا بن جائے تو وہ راہ نجات پا جائے گا، وہ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائے گا، وہ جنت کے راستے پہ چلنے والا بن جائے گا. جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت آیت کریمہ کی ہے، یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے کہ اگر اس آیت کی مفہوم کو، ترجمے کو، اس کی تفسیر کو اگر ہم سمجھ لیں تو پریشانیاں، مصائب و آلام، آزمائشیں اور فتنے، لڑائی جھگڑے، فسادات، یہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں. اس آیت کریمہ کے ترجمہ تفسیر سے پہلے ایک اہم سوال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ پریشانیوں کے اندر گھری ہوئی ہے، آزمائشوں کے اندر گھری ہوئی ہے. ہر انسان، ہر مسلمان تکلیف کے اندر مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت کا، کوئی نہ کوئی پریشانی کا رونا رو رہا ہے.
کسی نہ کسی آزمائش کے اندر مبتلا ہے، وہ پاکستان کی دھرتی پہ رہنے والا مسلمان ہو یا دنیا کی کسی خطے کے اندر بسنے والے مسلمان ہو، ہر مسلمان کا یہی رونا ہے کہ ہم آزمائشوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، تکالیف کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو پھر جب آدمی غور کرتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ پریشانیاں، ہم کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں، پھر یہ پریشانیاں، یہ تکالیف، مصائب و آلام ہمارے اوپر کیوں آ رہے ہیں؟ تو جب آدمی غور کرتا ہے تو جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کی رمق موجود ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر اس کا جواب دے دیا گیا ہے کہ مسلمانوں پر یہ پریشانیاں، یہ مصائب، یہ تکالیف، یہ تنگیاں، یہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ ذرا توجہ کیجئے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر جو آزمائشیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو مصائب آتے ہیں، تمہارے اوپر جو تکالیف آتی ہیں، تمہارے اوپر جو تنگیاں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے تو کہتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا تو کہتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہ سمجھا کہ لا الہ الا اللہ کے اندر کیا ہے، کبھی ہم نے یہ نہ سمجھا محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کہتا کیا ہے، کبھی ہم نے یہ نہ سمجھا محمد الرسول اللہ کے اندر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ جو رسالت اللہ کی طرف سے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت، رسالت کا تاج پہنایا گیا، اس کا مقصد کیا ہے۔ ہم کبھی مقصد تک نہ پہنچے، کبھی ہم اس بات تک نہ پہنچے، ہم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، ہم لوگ اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پر جا رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کی توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پر جا رہے ہیں، ہم آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑ رہے ہیں، آقا مدنی کی اتباع کو چھوڑ دیا، اصحاب پیغمبر کے نقش قدم کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو اللہ کا قرآن حق ہے، اللہ کا قرآن سچ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ کسی پر نہ بات بناؤ، کسی پر نہ انگلی اٹھاؤ، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، کسی پر انگلی نہ اٹھاؤ، یہ تمہارے اپنے اعمال ہیں، ان اعمال کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور تو بہت سارے گناہوں کو اللہ درگزر بھی کر دیتا ہے، سارے گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، بہت سارے گناہ، کثیر، بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، چند گناہوں کی سزا دیتا ہے، اور وہ چند گناہوں کی سزا ہمیں یہ مل رہی ہے کہ آزمائش اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو میں نے جو خطبے کے اندر آیت پڑھی، اس آیت کا مقصد
اور یہ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، فسادات ختم ہو جائیں اور معاشرہ ٹھیک ہو جائے، معاشرے کی اصلاح ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ اس بات کے لیے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے اصلاح ہوتی کیوں نہیں؟ یہ جو تم کوشش کر رہے ہو، یہ فسادات ختم کیوں نہیں ہوتے؟ یہ لڑائی جھگڑے ختم کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے آدمی یہ سوچتا ہے کہ لوگ دھوکہ فریب کر رہے ہیں، یہ لوگ دھوکہ دینا بند کر لیں۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں لوگ جھوٹ بولتے ہیں، لوگ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں لوگ ملاوٹ کرتے ہیں، لوگ ملاوٹ کرنا چھوڑ دیں۔ میں اور آپ یہ سوچتے ہیں لوگ رشوت لیتے ہیں، میں اور آپ یہ سوچتے ہیں لوگ سود کھاتے ہیں۔ میں اور آپ یہ چھوڑ کے کہتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا فلاں آدمی کے اندر فلاں عیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے جملے پہ غور کیجئے گا۔ ہر آدمی یہی سوچتا ہے کہ لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں، لوگ یہ کر رہے ہیں۔ میں اور آپ نے کبھی یہ نہ سوچا کہ میرے اندر بھی یہ عیب ہے، میں بھی رشوت لینا بند کر دوں، میں بھی سود کھانا بند کر دوں، میں بھی جھوٹ بولنا بند کر دوں۔ میں اور آپ نے کبھی نہ سوچا کہ میں بھی جو ہے ایک رشوت لینا چھوڑ دوں۔ میں نے آپ نے کبھی نہ سوچا کہ میں یہ برائی بھی ختم کر دوں، اس برائی کو چھوڑ دوں۔ میں تو ملاوٹ کرتا رہوں، لوگ ملاوٹ نہ کرے۔ میں تو ناپ تول میں کمی کرتا رہوں، لوگ ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ میں تو جھوٹ بولتا رہوں، لوگ جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ میں تو کبھی سچ کے قریب نہ جاؤں، لوگ کبھی سچ بولنا بند نہ کرے۔ میں تو رشوت نہ لوں، میں تو رشوت لوں، لوگ رشوت نہ لیں۔ میں تو سود کا کاروبار کروں، لوگ سود کا کاروبار نہ کرے۔ میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہوں، میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو توڑتا رہوں، لیکن لوگ نہیں نہ کرے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ میرا بندہ ایسے اصلاح نہیں ہو سکتی، ایسے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اصلاح تب ہوگی جب اپنے گریبان کے اندر جھانکے گا، جب اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کہے گا میرے اندر یہ عیب ہے، میں اس عیب کو دور کر دوں، میرے اندر یہ برائی ہے، میں اس برائی کو ختم کر دوں۔ جب تک لوگوں کی طرف انگلیاں اٹھائے گا، جب تک لوگوں کی طرف توجہ کرے گا، اپنے عیبوں پہ نظر نہیں کرے گا، اس وقت تک معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ہر آدمی یہ سوچتے کہ لوگ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میں بھی ٹھیک ہو جاؤں؟ کبھی نہیں سوچتے۔ ہمیشہ لوگوں کی طرف انگلیاں ہوتی ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں، لوگ یہ چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، میں کرتا رہوں، میرے لیے جائز ہے، لوگوں کے لیے حرام ہے۔ فرمایا اس وقت تک کوئی معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اصلاح اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالے گا۔ جب تک لوگوں کے عیبوں پر نظر ڈالے گا تب تک تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر یہی پایا جاتا ہے۔ یہ آدمی ادھر کیوں گیا تھا؟ یہ آدمی ادھر کیوں بیٹھا تھا؟ یہ آدمی ادھر کیا کر رہا تھا؟ یہ اس کے گھر سے کیوں نکلا ہے؟ یہی سوچتے، عیب تلاش کرتے ہیں۔ اس بندے کے اندر ہمیں کوئی عیب مل جائے تاکہ ہم معاشرے کے اندر اس کو بدنام کر سکے، ذلیل کر سکے۔ ہماری سوچ یہ بن چکی ہے۔ ہم لوگوں کے عیبوں پر نظر دوڑاتے ہیں، اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آتے۔ جب تک اپنے عیب ہمیں نظر نہیں آئیں گے معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے کے پاس آدمی چلا گیا، کہنے لگا اللہ والے
میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میں تو بڑے عاجزی و انکساری کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، میں تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، لیکن میں نے مسجد کے اندر دیکھا فلاں آدمی بڑی جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے، فلاں آدمی سنت نفل بھی نہیں پڑھتا، فلاں آدمی یہ کام کرتا ہے، فلاں یہ کام کرتا ہے۔ اللہ والوں نے کہا اللہ کے بندے تو اپنی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اپنی نماز پڑھ کے واپس آ جایا کر۔ نہیں نہیں اللہ والے میں دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے وہ بندہ جو ہے اچھی نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ والوں نے کہا مجھے بتانا تے اس پہ کیوں نظر رکھتا ہے؟ اللہ والے میں جان کے نظر نہیں رکھتا، نظر پڑ جاتی ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ والے نے کہا اچھا یہ گلاس کے اندر پانی لے لے، گلاس پانی کا بھرا ہوا، فرمایا یہ پکڑ لے، اس پورے گراؤنڈ کے اندر 10 چکر لگانے ہیں، اگر ایک قطرہ بھی پانی کا گرا تجھے 100 جوتے پڑیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے اللہ والے۔ اس نے پانی کا گلاس پکڑا، وہ 10 چکر لگانے کے بعد آیا، کہا یہ دیکھو میں 10 چکر لگا آیا۔ اللہ والوں نے پوچھا بتا تو صحیح نا اس گراؤنڈ کے اندر فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، تو نے دیکھا وہ کیسے کام کر رہا تھا؟ یہاں فلاں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، تو نے دیکھا کیسے پڑھ رہا تھا؟ نہیں نہیں اللہ والے میری تو نظر نہیں پڑی، میں تو اس گلاس کے اندر توجہ کر رہا تھا کہیں پانی کا قطرہ نہ گر جائے، اگر پانی کا قطرہ گر گیا 100 جوتے پڑیں گے، میں تو میری توجہ تو اس طرف تھی۔ اللہ والوں نے کہا تم مسجد میں جایا ضرور کر، نماز ضرور پڑھا کر، ایسے ہی پڑھ، اگر تو دوسروں کی طرف دیکھے گا عیب تلاش کرنے کی نیت سے تو پھر کل قیامت کے دن تجھے بھی ایسے ہی سزا ملے گی۔ فرمایا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا کر، دوسروں کے عیب تلاش نہ کیا کر۔ اللہ والے اگر میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں اس کی اصلاح کیسے کروں، اس کو کیسے بتاؤں کہ اللہ کے بندے یہ نماز کا طریقہ صحیح نہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں، وضو ایسے کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی آدمی فلاں جگہ پہ ادھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا، بھری مسجد کے اندر ہم ڈانٹ دیتے ہیں، بڑی مسجد کے اندر اس کو ذلیل کرتے ہیں، تیری 40 سال عمر ہو گئی، تیری 50 سال عمر ہو گئی، تجھے ابھی نماز پڑھنی نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتا۔ ہم مسجد کے اندر اس کو ذلیل کرتے ہیں، اس کو بدنام کرتے ہیں۔ وہ آدمی سلام پھیر کے کہتا ہے آج میں مسجد میں آ گیا، آئندہ کے بعد مسجد میں نہیں آؤں گا۔ ایک آدمی کلب کے اندر چلا گیا، اس سے گلاس ٹوٹا، گلاس ٹوٹنے کے بعد ہوٹل کا کلب کا مالک آ گیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے سر آپ سے کچھ آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ کہتے نہیں نہیں۔ وہی آدمی کلب سے جب مسجد میں آیا اس کا نماز کے اندر موبائل بجا، سلام پھیرنے کے بعد سب نے گھور گھور کے دیکھا، امام صاحب نے بھی کہہ دیا اللہ کے بندے تجھے پتہ نہیں اللہ کے گھر آیا ہے، اپنے موبائل بند کیا کر۔ وہ آدمی کہنے لگا میں کلب کے اندر گیا، وہاں میرے سے گلاس ٹوٹا، مجھے کسی نے کچھ نہ کہا، میں اللہ کے گھر آیا غلطی سے موبائل بج گیا، مجھے بھی پتہ ہے اللہ کے گھر میں موبائل بند کرتے ہیں، لیکن غلطی سے موبائل بج گیا، یاد نہ رہا، لیکن لوگوں نے مجھے گھورا، امام صاحب نے بھی مجھے ذلیل کر دیا، آئندہ کے بعد میں کلب تو جاؤں گا مسجد میں نہیں آؤں گا۔ تو اس کو مسجد سے نکالنے کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ تو اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ کسی کی اصلاح کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اصلاح کا طریقہ اگر سیکھنا ہو کبھی اللہ کی راہ کے اندر کم از کم 3 دن ہی لگا کر دیکھ لو۔ یہ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھو نا اصلاح کیسے کرتے ہیں، یہ بتائیں گے۔ اگر کسی کو راہ راست پہ لانا ہے، اگر کسی کو دین کی طرف لانا ہے، اس کو اپنے پاس پہ بٹھائیں گے، دسترخوان بچھائیں گے، اکرام کریں گے، کھانا کھلائیں گے، بوتل پلائیں گے، اس کے بعد تھپکی دیتے ہوئے جی بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، بڑے پیار بھرے انداز میں سکھاتے ہیں۔ اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے
ہے اصلاح کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ چار لوگوں کے اندر بدنام کر دو، اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ذلیل کرو، ایسے جملے بولو جس سے وہ اپنی عزت کو کم سمجھے، جس سے وہ حقیر سمجھے، اپنی تحقیر سمجھے۔ اصلاح سیکھنی ہو اللہ کی راہ میں وقت لگاؤ، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکل کر اصل میں لوگوں کی اصلاح نہیں کرتے، اصلی اصلاح اپنی کرتے ہیں۔ جب اللہ کی راہ میں بندہ نکلتا ہے، اپنے آپ کو گھر سے وقف کرتا ہے، مسجد کے ماحول میں آتا ہے، یہاں پر تکرار ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان پڑھا جاتا ہے، تکرار ہوتا ہے، نماز سیکھی سکھائی جاتی ہے، کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کرتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرتا، کوئی کسی کی تحقیر نہیں کرتا، ہر کوئی شوق سے سیکھتا ہے۔ اصلاح کا طریقہ تو یہ ہے میرا بھائی، آج لڑائی جھگڑے اسی لیے ہو رہے ہیں، فسادات اسی لیے ہو رہے ہیں، ہم دوسرے کے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر ڈیرے پر بیٹھ کر، کسی گلی چوک کے اندر بیٹھ کر، حویلی میں بیٹھ کر چار لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، چار لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ پلا دیتے ہیں، جس سے وہ اپنی تحقیر سمجھتا ہے، اپنی بے عزتی سمجھتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر ایسا کرو گے تم بھی ذلیل ہو جاؤ گے، اگر دوسروں کے عیبوں کو اچھالو گے، کل قیامت کے دن جہاں ساری انسانیت ہوگی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان وہاں موجود ہوگا، اگر دنیا میں کسی کو ذلیل کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ ساری انسانیت کے سامنے تمہیں ذلیل کر دے گا۔ تو کسی کے عیبوں کو اچھالنا یہ شریعت کے اندر سخت ناجائز ہے۔ ہم عیب کیوں اچھالتے ہیں؟ بھائی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے بتایا اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کسی کے سامنے اس کی اصلاح کرنا، اصلاح کا طریقہ آرام سے بٹھاؤ، پیار سے بٹھاؤ کہ بھائی اس طریقے سے آپ کی یہ غلطی ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ کی نماز ٹھیک نہیں، میری نماز دیکھو، میں نماز صحیح پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا، میں نے فلاں کسی سے سیکھی تھی، بتاؤ، وہ خود کہے گا کہ یہ نماز ٹھیک ہے، میری نماز ٹھیک نہیں۔ تو اصلاح ایسے انداز سے کی جاتی ہے جب آدمی اپنے آپ کو سب سے برا سمجھے، اپنے آپ کو سب سے گنہگار سمجھے اور دوسرے کو اپنے سے بڑا، اپنے سے عزت والا سمجھے، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے زمانے کے اندر قحط پڑ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، سارے علاقے والے اکٹھے ہو کر حضرت کے پاس آ گئے، آ کر کہنے لگے اللہ والے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصائب آتے ہیں، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ جو بارشیں نہیں آ رہی، قحط پڑ گیا ہے، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ تو پوری بستی کے اندر مجھے لگتا ہے سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، اللہ بارش برسا دے گا۔ ایسے اللہ کے ولی ہر وقت ان کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، نوافل کا اہتمام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، لیکن کہہ رہے سب سے بڑا گنہگار میں ہوں، میں اس بستی سے نکل جاتا ہوں، اللہ بارش برسا دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا، امیر المؤمنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے جلیل القدر صحابی، لیکن اپنا حال کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مصلحت کے تحت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے کے منافقین کا نام بتا دیے تھے کہ مدینے کے اندر فلاں 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 منافق ہے۔ لوگ دیکھا کرتے تھے جب کوئی مرتا تھا
جب کوئی دنیا سے جاتا تھا لوگ دیکھا کرتے تھے اس جنازے کے اندر حذیفہ بن یمان شریک ہے کہ نہیں شریک، اگر شریک ہوتے سمجھ لیتے یہ منافق نہیں ہے، اگر شریک نہ ہوتے اور وہیں موجود ہوتے جان بوجھ کے شریک نہ ہوتے لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ منافق ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہا حذیفہ میں تیرے سے منافقین کے نام نہیں پوچھتا، میں تیرے سے یہ نہیں پوچھتا مجھے بتا کہ کون کون منافق ہے، لیکن بس اتنا بتا دے کہ منافقین میں میرا نام تو شامل نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے، یہ جنتی ہے۔ اور ہم اپنا حال دیکھیں، ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا جنتی سمجھتے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے 5 نمازوں کی تو ہم سمجھتے ہیں ہم نیک ہیں، بس ہم جنتی ہیں، چاہے ہم معاملات کے اندر معاشرے کے اندر سب سے پیچھے ہوں، لیکن اپنے آپ کو نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں جب آؤ گناہگار بن کر آؤ۔ اگر بھکاری ہے کوئی کسی دروازے پہ سوال کرتا ہے جاتا ہے، وہاں اپنے آپ کو امیر شو نہیں کرتا، اپنے آپ کو وہ امیر پیسے والا شو نہیں کرتا، اپنا حال بتاتا ہے میں بڑا غریب ہوں، میرا یہ معاملات ہیں، پھٹے کپڑے پہن کے جائے گا کہ شکل ایسی بنائے گا کہ ترس آ جائے گا۔ تو اللہ کے دربار میں جب آؤ تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر آؤ، اپنے آپ کو جنتی سمجھ کر نہ آؤ، اپنے آپ کو کہ میں ہی سب سے بڑا نیک ہوں، میں ہی سب سے بڑا گناہگار ہوں، یہ سمجھ کر آؤ، پھر اللہ تمہارے دلوں کو پلٹے گا، تمہارے دلوں کے اندر اپنی محبت بھی ڈالے گا۔ جب آدمی کے اندر نیکی کا غرور آ جاتا ہے، جب آدمی کے اندر نیکی کا غرور آ جاتا ہے، پھر اللہ جتنا مرضی کوئی بڑا نمازی پرہیزگار کیوں نہ ہو، اللہ دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتے۔ یہ نیکی کا غرور بڑا برا غرور ہے۔ اللہ نے نیکی کی توفیق دے دی تو اس پہ غرور کرتے ہیں، دیکھو جی میں نماز پڑھتا ہوں فلاں نہیں پڑھتا، تو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو کہ میں کیا کر رہا ہوں، پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پھر اپنے گھر والوں کی طرف آؤ، پھر معاشرے کی طرف آؤ۔ لیکن ہم یہاں پر انگلی دوسری کی طرف اٹھاتے ہیں، دوسروں کی عیب جوئی، دوسروں کی جاسوسی، دوسروں کے عیبوں پر نظر۔ یاد رکھو جب تک ہماری نظر اپنے عیبوں پر نہیں ہوگی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو کامیابی جس بندے کے اپنے عیب اتنے زیادہ ہیں اس کو دوسروں کی کیا پرواہ۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری کوئی عزیزہ تھی، وہ بیمار ہو گئی، پیٹ کی بیماری کے اندر مبتلا تھی، کہنے لگے میں ہسپتال کے اندر لے کر گیا، وہاں پر وہ بڑی چیخ رہی تھی کہ بڑی درد ہے، بڑی درد۔ تو کہنے لگے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ عورت پوری جلی ہوئی ہے، آگ کے اندر جلی ہوئی ہے، جسم ساری اس کی چمڑی جل چکی ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی عزیزہ کو کہا کہ دیکھو تو تیرے صرف پیٹ میں درد ہے، تو ہائے ہائے کر رہی ہے، وہ ساری جلی ہوئی ہے۔ اس نے کہا ساری جلی ہوئی ہے لیکن اس کو پیٹ میں درد تو نہیں ہے، میری تکلیف زیادہ ہے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں پھر فوراً خیال آیا کہ جب آدمی کا دل بھی یہی بنے کہ وہ کیا کر رہا ہے کرنے دو، میرے اندر کیا ہے میں اپنی فکر کروں۔ جو قرآن کریم کی میں نے آیت تلاوت کی ہے، اللہ کا قرآن اس آیت کے اندر یہی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم جو ہے دوسروں کی فکر نہ کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بدعمال ہے اس نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، تم نے اپنی قبر کے اندر جانا ہے، کل قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا
کہ اس نے یہ کام کیا، تو بتا اس نے ایسا کام کیوں کیا جو تو نے عمل کیے، اس کا جواب تو نے دینا ہے، جو اس نے عمل کیے اس کا جواب اس نے دینا ہے، اس کے اعمال کا جواب میں نے نہیں دینا، میرے اعمال کا جواب اس نے نہیں دینا۔ لیکن نیکی کی تلقین بھی کرنی چاہیے۔ یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت نہیں دینی، یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت نہیں دینی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ لوگوں کو برائی سے روکنا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن بھی یہی کہتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے۔ بہترین امت بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن ہائے بد نصیبی، ہائے افسوس، ہم دوسروں کے عیبوں کو اچھالتے ہیں، دوسروں کی نیکی کی دعوت نہیں دیتے، دوسروں کی برائی سے روکتے نہیں ہیں، بلکہ دوسرے کے عیبوں پر ذلیل کرتے ہیں، دوسروں کے عیبوں پر تانے دیتے ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو آرام سے دعوت دو، بھرے مجمع کے اندر ذلیل تو نہ کرو، تو مسلمان نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو نمازیں نہیں پڑھتا، تجھے حیا نہیں ہے، ایسی باتیں نہ کرو، اس کو تانے نہ دو۔ اگر ایسا تانا دو گے ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر کوئی بات پیدا ہو جائے، وہ منہ سے کوئی ایسا جملہ بول دے جس جملے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ مشکات شریف کی شرح ہے مظاہر حق جدید، اس کے اندر لکھا ہے کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ صبح کو گھر سے نکلیں گے مسلمان ہوں گے، شام کو جب گھر واپس جائیں گے وہ کافر ہو چکے ہوں گے۔ شام کو گھر جائیں گے مسلمان ہوں گے، صبح گھر سے نکلیں گے وہ کافر ہو چکے ہوں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا، نکاح بھی ٹوٹ گیا، ایمان سے بھی خارج۔ کیسے؟ اور پھر جملے لکھے ہیں، کوئی آدمی شاعر اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، مثلا کسی کو نماز کی دعوت دی، وہ آگے سے نماز، تو کھلوندا نہیں بڑا نمازی، چل میں نہیں پڑھتا نماز، من نہیں چاہیے تھی نماز، ایسے کوئی جملہ بول دیتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح کسی کی داڑھی صرف یہاں پہ ہوتی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایسی داڑھی کو دیکھ کر کہتا ہے تیری داڑھی تو نعوذ باللہ بکرے کی داڑھی کی طرح، نعوذ باللہ، فرمایا یہ بھی کافر ہو گیا۔ اور یہ لکھا کوئی آدمی شیو کرا کے حمام سے نکلتا ہے، کوئی آدمی اس کو دیکھ کر کہتا ہے آج بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، فرمایا یہ بھی کافر ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے داڑھی کا مذاق اڑایا ہے کہ داڑھی میں خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، داڑھی منا کر آیا ہے تو خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹی چھوٹی باتیں کئی ایسی ہیں کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا، آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کو جب گھر میں داخل ہوا، گھر میں جایا کرو، تجدید ایمان بھی کیا کرو، تجدید نکاح بھی کیا کرو۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہم نے کوئی جملہ، کوئی فکرہ، کوئی ایسا بول دیا جس کی وجہ سے ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح آج کل موبائلوں کے اوپر یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، ایسی باتیں ہیں، کئی گانے ایسے ہیں، اس گانوں کے اندر کفریہ جملے ہیں۔ اب آدمی شوق سے سن رہا ہے، اس پہ کوئی تائیدی جملہ بول دیتا ہے یا کہتا ہے بڑا پیارا گانا ہے، بڑا مزے کا گانا ہے، ایسا کوئی جملہ بول دیتا ہے، وہ الفاظ کفریہ ہیں، تو یہ آدمی بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس نے اس کی تائید کر دی ہے کفریہ جملے کی۔ تو میرے بھائیوں، ایمان، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دے دی ہے، بغیر مشقت کے، بغیر محنت کے اللہ نے ہمیں کلمے کی توفیق دے دی ہے، ایمان تو ہمیں مل گیا، لیکن ایمان بچا کر جانا بڑا مشکل ہے، ایمان بچا کر جانا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھو، شیطان یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ مرتے وقت کوئی ایسا جملہ بلوا دے، ایسا کوئی فکرہ بلوا دے
کہ بندہ کفر پہ مرے، ایمان پہ نہ مرے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کی موت کلمے پہ آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی، جتنا مرضی وہ گناہ گار ہے، وہ اللہ کے پاک پیغمبر اس کی سفارش کریں گے۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوئے، جہنم کی سزا بھگت کے کبھی نہ کبھی وہ جنت میں ضرور چلا جائے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ ہی کفر پہ ہوا، وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکے گا، چاہے ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، چاہے ساری زندگی وہ ذکر اذکار کرتا رہے۔ تو ایمان بچانا بڑا مشکل ہے۔ یاد رکھو، علماء کرام فرماتے ہیں کبیرہ گناہ، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں اگر اس میں کثرت کی جائے گی، توبہ نہیں کی جائے گی، کبیرہ گناہ پہ کرتا رہا توبہ نہیں کرتا، اسی حالت میں موت آئے گی تو مرتے وقت اللہ ایمان کی دولت چھین لیتا ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا حافظ عالم تھا، قاری تھا، آخری وقت آیا، اس نے اپنے دوسرے بھائی کو کہا مجھے قرآن لا کر دو۔ دوسرے بھائی نے قرآن لا کر دیا کہ شاید پڑھنا چاہتا ہے، اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا، کہا میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں۔ حافظ تھا، عالم تھا، لیکن مرتے وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، میں اس قرآن کا انکار کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے فوت ہو گیا۔ چند سالوں کے بعد دوسرے بھائی کا آخری وقت آیا، اس نے اپنے تیسرے بھائی کو کہا قرآن لا کر دو، اس نے قرآن لا کر نہ دیا، اس نے کہا یہ بھی انکار نہ کر دے، اس نے کہا مجھے فلاں صورت آتی ہے، میں اس صورت کا انکار کرتا ہوں، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ اب یہ تیسرا بھائی پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے، روتا رہتا ہے، ہر وقت روتا رہتا ہے، ہر وقت پریشان ہے۔ ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ فرمایا اللہ کے بندے پریشان کیوں ہے؟ اللہ کے نبی یہ معاملہ ہے، میرے دو بھائیوں کا خاتمہ کفر پہ ہوا ہے، میرا پتہ نہیں کیا بنے گا۔ فرمایا ان دو تیرے بھائیوں کا خاتمہ کفر پہ اس وجہ سے ہوا ہے، ان کا ایک عمل ایسا تھا، ایسا عمل تھا، اس عمل کی وجہ سے، وہ عمل کیا تھا؟ وہ عمل یہ تھا کہ بے حیائی کیا کرتے تھے، غیر محرموں کے ساتھ تعلقات تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر موبائل کا زمانہ، ہر آدمی کا سوشل میڈیا پہ تعلق بنا ہوا ہے، اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی ہے، اب یہ دونوں ان کا نکاح ہونا باقی ہے، آپس کے اندر دونوں یہ بات کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ منگنی ہونے کے بعد بات کرنا بھی جائز نہیں، وہ دونوں غیر محرم ہیں۔ نکاح ہونے کے بعد کئی لوگ پھر مسئلہ یہ پوچھتے ہیں کہ نکاح ہو گیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، ابھی ان دونوں کا بات کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اب تو جائز ہے، رخصتی نہیں ہو رہی، یہ اور مسئلہ ہے۔ نکاح کے بعد بات کرنا تعلق بن چکا ہے، وہ اب اس کے محرم ہے، لیکن منگنی کے بعد بات کرنا جائز نہیں۔ لیکن ہمارے دور کے اندر اتنی بے حیائی عام ہے، کسی چیز کی مشہوری کروانی ہو، اس پہ لڑکی کی تصویر آئے گی، صابن کی ٹکیا لے لو، اس کے ریپر پہ آپ کو لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ آپ گجرانوالہ شہر کے اندر چلے جائیں، جگہ جگہ پر آپ کو بڑے بڑے سائن بورڈ نظر آئیں گے، ہر کمپنی اپنی مشہوری دیتی ہے، وہاں پر لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ موبائل دیکھو، آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں لڑکی کی تصویر نظر آئے گی۔ جب اتنی بے حیائی عام ہو چکی ہے تو میرے بھائیوں پھر اپنے ایمان کو بچانا کتنا مشکل ہو چکا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، پوری اس بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے، دوسروں کی طرف انگلی نہیں اٹھانی، اپنا ایمان ہی بچا کر لے جائیں یہی کافی ہے۔ ہم اپنا ایمان ہی بچا کر لے جائیں دنیا سے، یہی کافی ہے۔ ہم دوسروں کے عیبوں پہ مت دوسروں کی اصلاح کریں، لیکن عیبوں کو مت اچھالیں۔ اصلاح کو جو طریقہ بتایا ہے، اس اصلاح کے طریقے کے مطابق اصلاح کریں، اس طریقے سے اصلاح کریں۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، نہ کسی کے عیب اچھالنے ہیں، نہ کسی کے سامنے کسی کے عیب پر عار دلانی ہے، کسی کے اندر عیب ہے، کسی کے سامنے اس کو اس عیب کی عار نہیں دلانی،
اکیلے میں نرمی سے بیٹھ کر پیار سے محبت سے سمجھانا ہے کہ بھائی تیرے اندر یہ عیب ہے، اس طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ وہ سمجھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی ہے، کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر گناہ ہو گیا فوراً اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک گزارش یہ ہے کہ ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، 1 بجے بیان شروع ہوتا ہے، اگر آپ لیٹ آئیں گے، 20 منٹ کے بعد آئیں گے، 25 منٹ کے بعد آئیں گے، جو بات کی بنیاد ہوگی وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی۔ اس لیے ایک ہفتے کے بعد 1 گھنٹہ پونا گھنٹے کے لیے آپ وقت نکال کر جب اذان ہو، ویسے بھی اذان کے بعد کوئی کام کرنے کی، دنیا کا کام کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ جمعے والے دن تیار ہو کر بیٹھا کریں کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہم نے اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہے، اذان سے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ پوری بات سنیں گے، سمجھ آئے گی تو عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے